زندگی کچھ ایسے بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنوں سے بہت ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان بڑی آرزو رکھتا ہے کہ وہ اپنوں سے ملتا رہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آپ اپنے انتہائی قریبی عزیزوں اور دوستوں سے مل نہیں پاتے۔ میں چھوٹے شہروں کے بارے میں تو کچھ عرض نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں تو اللہ کا بڑا فضل ہوگا اور وہاں کے لوگ آپس میں ملتے رہتے ہوں گے، لیکن بڑے شہر کچھ اس طرح سے بدنصیبی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں کہ وہاں پر رشتوں کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک طرح سے طے نہیں ہو پا رہے۔ میری ایک خالہ زاد بہن ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بہت ہی عزیز اور پیاری تھی۔ ہم آپس میں کھیلتے تھے اور لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ وہ اس شہر لاہور میں ریلوے لائنوں کی اس پار بستی ہے، وہاں رہتی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کن حالوں میں ہے، اس کے بچے کہاں پہنچ چکے ہیں، اس کے خاوند کی پریکٹس اب کیسی ہے اور وہ کیسے ہیں۔ میں جب بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ سب ہو کیسے گیا ہے، میں تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مجھے اپنے ہی ایسے کام ہیں کہ جان نہیں چھوٹتی۔ مثال کے طور پر مجھے اپنا پراپرٹی ٹیکس درست کروانا ہے جو غلط آ گیا ہے، میرے کچھ دوسرے ذاتی معاملات ہیں جن میں مصروف ہوں، یا میں نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو نیا بنوانا ہے کیونکہ پہلے والا زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری آئی سائٹ ٹھیک نہیں رہتی۔ البتہ میں اپنی نظر چیک کروانے کے لیے جاتا ہوں، لیکن اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے پھر چکر لگانے پڑتے ہیں۔ میرا بیٹا لاہور سے ذرا دور رائیونڈ میں رہتا ہے، وہاں گیس کی سہولت نہیں ہے، لہٰذا مجھے اسے گیس سلنڈر فراہم کرنے کے لیے اس کے پیچھے رائیونڈ جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ملازم کو کتا کاٹ گیا ہے تو اسے 14 ٹیکے لگوانے کے لیے مجھے اسپتال جانا پڑا۔ میں وہاں بھی گیا، لیکن ریلوے کے اس پار رہتی اپنی بہن کے پاس نہ جا سکا۔ اس کے اور میرے درمیان جو یہ ساری عام سی چیزیں حائل ہوتی رہتی ہیں، انہیں دور نہیں کر سکتا۔ مجھے 11 کتابوں کے دیباچے لکھنا ہے، مجھے مشاعرے کی صدارت کرنی ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی فارمی مونگ پھلی ہوتی ہے یہ گلا پکڑتی ہے، اور مجھے اکبر منڈی جا کر چھوٹی اصلی اور دیسی مونگ پھلی تلاش کرنا ہے۔ میری بہو مجھ سے کہتی ہے کہ آپ سبزی منڈی جا کر میرے لیے بروکلی لائیں، اس نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ میں وہ لے آتا ہوں۔ میری روح اور جسم کے درمیان اس طرح کی مصروفیت رہتی ہے۔ میں سارے کام کر لیتا ہوں، لیکن اپنی خالہ زاد کے لیے چند منٹ یا گھنٹے نہیں نکال پاتا۔ یہ کوئی بڑی مصروفیات نہیں ہیں، لیکن یہ زندگی میں حائل ہوتی رہتی ہیں اور سالہ سال چلتی رہتی ہیں، اور میں ریلوے پھاٹک کراس نہیں کر پاتا کہ اپنی بہن کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ یہاں کراچی، پنڈی، لاہور میں میرے انتہائی قریبی عزیز و اقارب آباد ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو نہیں مل پاتے۔ ایک فوتگی کے موقع پر میں نیم غنودگی میں کچھ سویا ہوا تھا اور کچھ جاگا ہوا نیم دراز سا پڑا تھا۔ وہاں بچے بھی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے رشتہ دار ملتے ہیں۔ پھر ایک بچے نے کہا، اب پتہ نہیں کون فوت ہوگا، نانا نصیر الدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، شاید اب وہ فوت ہوں گے۔ اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ بچوں کا موقف تھا کہ پھپھی زہرا کافی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ جب فوت ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فیصل آباد جائیں گے اور وہاں ملیں گے اور خوب کھیلیں گے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ بچوں کی اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔ میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت ہی چھوٹی ہے، اس نے کہا کہ نانا اشفاق بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ شاید میں چونکا بھی اس کی بات سن کر۔ جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونق ہوگی کیونکہ وہ بڑے مشہور ہیں۔ جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی پیدا ہونے لگی تو ایک بچے نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گے۔ اس پر ایک بچی نے کہا نہیں، گورنر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پھولوں کی ایک چادر بھیجیں گے کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں کہ ان کے فوت ہو جانے پر گورنر آئیں گے۔ وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے نا۔ ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹی، چاہے کوئی بھی رشتہ دیکھ لیں، ہمیں کسی نہ کسی رشتے میں بندھنا پڑے گا ہی، چاہے گھر کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہیں، آزاد نہیں ہیں۔
لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ ہم ترقی کا مطلب مالی طور پر استحکام ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اقدار بدل گئی ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اقدار اب بھی قائم ہے۔ سچے جھوٹے، دیانت دار اور بد دیانت میں اب بھی واضح فرق ہے۔ ہم چاہے گھر بدل لیں، محلہ یا شہر بدل لیں، قدریں ہر جگہ موجود ہوں گی۔ خوفناک بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہمارے فوت ہونے کا انتظار ہے۔ یہ خرابی بچوں کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ میں تو ایسی خواہش کو ان کی خوبی گردانتا ہوں۔ وہ ملنے کے تو خواہش مند ہیں۔ خدا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں۔ ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں صرف کسی کے فوت ہو جانے کے مرہون منت ہی رہ جائیں۔ رشتے بڑے تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈز رشتے نہیں جوڑ سکتے ہیں، اور کوئی 5 سالہ منصوبوں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کام تو ہمیں آج ہی کرنا پڑے گا۔ وجود کپڑے پہننے سے دلکش نہیں ہوگا، اس کے لیے اندر کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اپنی کوتاہیاں جاننے کے لیے ضرورت ہے، اپنے رشتوں کو پہچاننے کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے وہ وقت نکالنا پڑے گا۔ رشتوں کو کریڈٹ کارڈ جتنی تو کم از کم اہمیت دینی پڑے گی۔ مجھے اپنے یوٹیلیٹی بلز کا تو بڑا فکر ہے۔ فون کٹ جانے اور دوبارہ بحال نہ ہونے کی بڑی چنتا ہے۔ بار بار دفتروں کے چکر بھی لگاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی اس بہن جو مجھے بہت پیاری تھی، میرا اس سے رشتہ کٹا ہوا ہے، وہاں نہیں جا پاتا۔ کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے، پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے ہوئے وہاں جائیں؟ جب ہم کہیں جائیں تو یہ فخر ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے، چاہے ہم اس کام کے لیے کم وقت دیں، لیکن دیں ضرور۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی کبھی ریلوے لائن کراس کر کے لاٹھی ٹیکتا اپنی بہن کو ملنے جاؤں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم آپس میں ملیں اور ملتے رہیں، اور اس کا خصوصی اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو فوتگی والے گھر کے بجائے عام حالات میں ایک دوسرے کو ملنے کا موقع میسر آ سکے، اور انہیں جلد کسی کے مرنے کی خواہش نہ کرنی پڑے، اور ان کی بچہ میٹنگ ہوتی رہے، اور ہم ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے گھروں کو دیار غیر نہ بنا دیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔